تو میں اس طبقے سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ بھئی یہ جو تم کچھ کر رہے ہو نا، یہ سب کچھ حضور کے نام پہ کر رہے ہو، حضور کی ولادت کے نام پہ کر رہے ہو کہ جی حضور کی ولادت ہوئی ہے لہٰذا ہم جھنڈیاں بھی لگائیں گے، ہم جو ہے نا جی بازار بھی سجائیں گے، ہم جلوس بھی نکالیں گے، ہم خوشی کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، جو جس کے جی میں آئے وہ کر دیتا ہے۔ اور یہ ہوتا سب کچھ کس کے نام پر ہے؟ حضور کے نام پہ ہوتا ہے، اور حضور کی ولادت کے نام پہ ہوتا ہے۔ تو حضور کی جو ولادت ہے اس کی 4 نسبتیں ہیں، 4 نسبت۔ یہ بات قابل غور ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ نمبر 1، مہینہ جس مہینے میں حضور کی ولادت ہوئی۔ نمبر 2، اس مہینے کی تاریخ جس تاریخ کے اندر حضور کی ولادت ہوئی۔ نمبر 3، وہ دن جس دن کے اندر حضور کی ولادت ہوئی۔ اور نمبر 4، وہ وقت جس وقت کے اندر حضور کی ولادت ہوئی۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی حضور کی پیدائش ہوئی ہے، آپ کی ولادت ہوئی ہے، لہذا ہمیں آپ کی ولادت پر خوشی منانی چاہیے، اور جو مروجہ طریقہ تم لوگوں نے ایجاد کیا ہے اسی طریقے پر اگر خوشی منانی چاہیے، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو پھر ان 4 نسبتوں پر خوشی مناؤ۔ ان 4 نسبتوں میں سے 2 نسبتوں پر تم خوشی مناتے ہو اور 2 نسبتوں کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ بھائی یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ یہ تم نے کہاں سے لیا کہ بھئی آدھی چیزوں پر عمل کرو اور آدھی چیزوں کو چھوڑ دو؟ یہ تم نے کہاں سے نکالا ہے؟ تو آئیں ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو جس مہینے کے اندر حضور آئے وہ مہینہ بھی بڑا اعلیٰ ہے، اور جس تاریخ کو حضور آئے وہ تاریخ بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ تو مہینہ تو کنفرم ہے کہ ربیع الاول میں حضور کی ولادت ہوئی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن تاریخ کے اندر اختلاف ہے۔ بعضوں نے 7 ربیع الاول کہا ہے، بعضوں نے 9 کہا ہے، بعضوں نے 12 کہا ہے، بعضوں نے اس سے بھی اور 17 کہا ہے۔ تو مختلف روایتیں ہیں مختلف فقہاء سے، مختلف محدثین سے، تو اس کے اندر تو اختلاف ہے۔ آپ لوگوں نے 12 مان لیا، چلو ہم نے بھی مان لیا کہ 12 ہی کو آپ کی ولادت ہے، تو مہینے میں تو آپ نے خوشی کر لی، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے سال کے بعد آتا ہے، تو سال کے بعد آپ لوگ میلاد مناتے ہو، خوشی مناتے ہو، اور پھر 12 تاریخ کو بھی آپ لوگ مطلب حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہو۔ تو اس بات کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پیر والے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ لوگ ہر 8ویں دن جو ہے جب پیر کا دن آتا ہے تو پیر کے دن آپ لوگ خوشی کیوں نہیں مناتے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ اگر یہ خوشی کا تعلق حضور کی ولادت سے ہے تو یہ ولادت جہاں ربیع الاول میں ہے، یہ ولادت جہاں 12 تاریخ کو ہے، یہ ولادت وہیں پر پیر کے دن بھی تو ہے نا، تو آپ پیر کے دن کیوں نہیں خوشی مناتے آپ؟ پھر محدثین فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت جس وقت میں ہوئی وہ سحر کا وقت تھا، جب دن طلوع ہو رہا تھا، صبح صادق کے وقت آپ کی ولادت ہوئی۔ تو دن آتا ہے ہفتے کے بعد، وقت آتا ہے 24 گھنٹے کے بعد۔ آپ نے ہفتے والے بات کو بھی بھلا دیا، ہفتے والی نسبت، پیر کے دن کی نسبت کو بھی بھلا دیا، اور
فجر کے وقت جہاں فجر طلوع ہو رہا تھا اس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، جب دن نکل رہا تھا تو اس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، تو آپ نے وہ وقت بھی بلا دیا، آپ کو صرف یاد رہا ربیع الاول اور 12 تاریخ۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ اور پھر آثار سے کچھ چیزیں ملتی ہیں پیر کے دن کے حوالے سے جنہیں تم لوگ دلیل بنا کر پیش کرتے ہو۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی اس کے لیے دلیل دو کہ یہ میلاد منانے کے لیے آپ کے پاس دلیل کیا ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی حضور پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ بھائی آپ دلیل کون سی پکڑ رہے ہیں اور کام کیا کر رہے ہیں؟ پیر کا دن تو آتا ہے 8ویں دن، حضور روزہ رکھتے ہیں 8ویں دن، اور آپ میلاد مناتے ہیں 1 سال کے بعد 12 ربیع الاول کو۔ تو یہ آپ کی دلیل کیسے بنتی ہے؟ آپ دلیل بنا کے تو دکھائیں۔ کیونکہ مروجہ طریقے پر ان 4 نسبتوں کے ساتھ میلاد منانا، خوشی منانا ممکن ہی نہیں ہے، کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ ہر ہفتے کے بعد ہر پیر والے دن جس دن آپ کی ولادت ہوئی تھی تو کون ایسا ہے جو میلاد منائے اور اتنا خرچہ کرے؟ کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہر نوید سحر کے وقت کوئی خوشی منائے تو کون منا سکتا ہے؟ یہ تو کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو پھر جس طریقے نا جی ہم اہل سنت والجماعت علماء احناف علماء دیوبند میلاد مناتے ہیں نا، آپ ہمارے نسبت پر میلاد منائیں۔ ہم کون سے میلاد مناتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ہمیں آپ کی آمد پر خوشی ہے، اور یہ خوشی متواتر رہے گی۔ اس کے لیے کوئی دن کوئی مخصوص نہیں، کوئی مہینہ مخصوص نہیں، کوئی تاریخ مخصوص نہیں، کوئی وقت مخصوص نہیں۔ الحمدللہ حضور کی آمد پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہم ہر وقت ادا کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ ہم اس مروجہ طریقے پر تو میلاد نہیں مناتے، لیکن حضور کی دین کی پاسبانی ہم کر کے میلاد مناتے ہیں۔ حضور کے دین کے لیے جہاد کے میدان میں اتر کر ہم میلاد مناتے ہیں۔ حضور کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے تحریروں کے ذریعے سے ہم میلاد مناتے ہیں، تقریروں کے ذریعے سے ہم میلاد مناتے ہیں، تدریس کے ذریعے سے میلاد مناتے ہیں، تصنیف کے ذریعے سے میلاد مناتے ہیں، اور قرآن کریم کی ترویج و اشاعت کرتے ہوئے میلاد مناتے ہیں، اور دین کی سربلندی کے لیے بسترے اٹھا کر کے پوری دنیا کے غیر مسلموں کے پاس جا کر کے انہیں کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ان کے سامنے دین پیش کرنے کی کوشش کر کے ہم میلاد مناتے ہیں۔ یہ ولادت کی خوشی اس سے کہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی جھنڈیاں لگا لی اور گھر سجا لیا اور دیگیں چڑھائیں، اور اس کے بعد سارا سال جو ہے نا سودی کاروبار چلاتا رہا، سارا سال کبھی مسجد میں نہیں آیا، کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھا، اور جو ہے نا غلط راستے میں چلتا رہا اور سمجھتا رہا کہ بھئی ایک میلاد منا لیا تو یہ میرے لیے کافی ہے۔ بھئی دین اتنا سستا ہے یا جنت اتنی سستی ہے؟ بھئی یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو آپ کو دین کے اوپر چلنا پڑے گا، دین کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ آدھے کام کرنے سے یہ معاملات درست نہیں ہوتے، یہ حساب کتاب نہیں چلتے۔ تو اس لیے میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس دفعہ جو ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، اس مہینے کی مناسبت سے آپ اپنے آپ کے اندر چینجنگ لے کر آئیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ جو بے نمازی ہے وہ نمازی بن جائے، جو سود کھانے والا ہے وہ سود کو چھوڑ دے، جس کی داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی رکھ لے، جس کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے وہ لباس سنت کے مطابق کرے، جس کا حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے وہ اپنا جو نا حلیہ سنت کے مطابق بنائے، اور یہ تہیہ کر لے کہ جتنی زندگی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چلیں گے۔ تو کرتے ہیں نا تہیہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھ